المال عاملین زکوٰۃ کو وظیفہ دینے کے بیان میں حدثنا زید بن اخرم ابو طالب حدثنا ابو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرضناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی بریدہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جس کو زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین کریں فرضناہ رزقا، تو ہم اس کو وظیفہ دیں گے، بس جو اس کے بعد کچھ لے تو وہ خیانت ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ہم زکوٰۃ، صدقہ، عشر وغیرہ وصول کرنے پر عامل مقرر کریں تو اس کے اس عمل پر ہم اس کو اجرت دیں گے، لیکن متعینہ اجرت کے علاوہ اگر وہ اس مال میں سے کچھ نکالے گا تو وہ غلول ہے، خیانت ہے، وہ چوری ہے، یعنی وہ مال لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ یہاں پر اصل ترجمۃ الباب ہے عاملین کو وظیفہ دینے کے بیان میں کہ ان کو وظیفہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا فرضناہ رزقا، اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم جن کو مقرر کریں اور ہم ان کو متعینہ وظیفہ دیں، متعینہ اجرت دیں، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ لے تو وہ خیانت ہے، اور اس خیانت کی سزا کیا ہے، غلول کی سزا کیا ہے، وہ آگے آنے والی روایات میں آ رہا ہے۔ حدثنا ابو الولید الطیالسی حدثنا لیث عن بکیر بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعید عن ابن الساعد قال استعملني عمر على الصدقة۔ ابن سعیدی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے عامل مقرر کیا، فلما فرغت امر لی بعمالۃ، جب میں کام سے فارغ ہوا تو میرے لیے وظیفہ دینے کا حکم دیا، فقلت انما عملت للہ، میں نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے کام کیا ہے، فقال خذ ما اعطیت، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو میں دے رہا ہوں لے لو، فإني عملت على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعملني، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کام کیا ہے تو اللہ کے رسول نے مجھے اجرت دی ہے۔ ابن سعیدی کی روایت ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب ان کو عامل مقرر کیا اور انہوں نے اپنا مقررہ کام کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وظیفہ دینے کا حکم دیا، تو یہ کہنے لگے مجھے وظیفہ نہیں چاہیے، میں نے تو اللہ کے واسطے یہ کام کیا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لے لو، کیونکہ میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کیا، میری زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری مجھے عطا کی اور مجھے اس کام کا وظیفہ ملا، یہ کوئی برا کام نہیں یا کوئی بری بات نہیں ہے وظیفہ لینا، تنخواہ لینا، تو لہذا تم بھی لے لو۔ تو اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عامل زکوٰۃ کے لیے وظیفہ لینا جائز ہے۔ حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافي حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفيل عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا۔ قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو ضال أو
صارم مستورد کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کے علاوہ لیا تو وہ غلول کرنے والا ہے یا چور ہے۔ مستورد ابن شداد کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ہم عامل مقرر کریں فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، یعنی اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اہلیہ کا خرچہ برداشت کر سکے، تو چونکہ ہم نے اس کو عامل مقرر کیا ہے اور پورا وقت جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے میں لگاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، یعنی شادی کا جو خرچہ ہے یا اسی طریقے سے اہلیہ آنے کے بعد اب خرچہ بھی بڑھے گا تو وہ بیت المال سے لیں گے۔ تم بھی درخواست دے دو مولوی صاحب کو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ خَادِمٌ، اور اگر اس کے پاس خادم نہ ہو اور ضرورت ہو اس کو لیکن خادم کو دینے کے لیے پیسے نہ ہو، فَلْيَكْتَسِبْ، تو اس کو بھی بیت المال سے لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر رہنے کا مکان نہیں ہے، اب مکان کی بھی ضرورت ہے کہ اپنا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی بیت المال سے اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ عامل کے لیے اگر شادی شدہ نہیں تو شادی کرنے پر جو خرچہ ہے وہ بھی اس کو دیا جائے گا، خادم کی ضرورت ہے، پیسہ نہیں، اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی اس کو دیا جائے گا، مکان نہیں تو مکان پر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ مستورد کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا، یہاں نیچے لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر سے مراد ہیں یحییٰ ابن اسحاق جن کی کنیت ابو بکر ہے، اور بعض حضرات نے حضرت ابو بکر کو مراد لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا، من اتخذ غیر ذلک، کہ بیت المال اگر آپ کا خرچہ اٹھا رہا ہے، آپ کی اہلیہ کی ضرورت ہے اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے، آپ کو خادم کی ضرورت ہے اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے، مکان کی ضرورت ہے اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے، پھر بھی اگر آپ نے اس میں اور کچھ بھی نکال لیا تو یہ غلول ہے۔ راوی کو شک ہے یا تو غال کا لفظ استعمال کیا یا سارق کا لفظ استعمال کیا۔ غلول یہ بھی ایک چوری ہوتی ہے، خیانت یہ بھی ایک طرح کی چوری ہوتی ہے، اور اس کو سرقہ بھی کہا جاتا ہے کہ چپکے سے آپ ظاہر سی بات ہے مال لیں گے تو سرقہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ چپکے سے مال نکال لینا، تو غرض یہ کہ اس کو سرقہ بھی کہا جائے گا، ایسا کرنے والا چور بھی کہلائے گا اور غال بھی کہلائے گا۔ غرض یہ کہ اس روایت سے بھی ترجمۃ الباب سے مناسبت ثابت ہو جاتی ہے کہ عامل کو اس کی تنخواہ یا ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بیت المال سے مہیا کی جائے گی۔ باب فی ہدایا العمال، عاملین کے ہدیوں کے بیان میں۔ حدثنا ابن السرح وابن ابی خلف لفظه قال حدثنا سفیان عن الزهري عن عروة عن ابی حمید الساعدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا من الازد۔ ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ ایک ازدی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل مقرر کیا، یقال له اللتبیہ، اس کو لتبیہ کہا جاتا ہے۔ قال ابن السرح ابن الاتبیہ، ابن السرح جو ابو داؤد کے استاد ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ابن الاتبیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو کیا مقرر کیا؟ استعمل رجلا من الازد علی الصدقۃ، کہ اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر کیا۔ فجاء، چنانچہ وہ اپنا متعینہ کام کرنے کے بعد مدینہ واپس آیا۔ فقال ھذا لکم وھذا اہدی لکم اہدی لی، کہنے لگا کہ اے مسلمانوں یہ سامان یہ مال تو تمہارے لیے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فحمد اللہ وثنى علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدى لي، اللہ جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
عاملوں کو کیا ہو گیا، ہم ان کو بھیجتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ خبردار کیوں نہ بیٹھ جائے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں، پھر دیکھیں کہ کیسے اس کو ہدیہ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ لا یأتی احد منکم بشیء من ذلک الا جاء به یوم القیامۃ ان کان بعیرا فلہ رغاء او بقر فلہ خوار او شاۃ تیعر۔ تم میں سے کوئی نہیں آئے گا کسی چیز کے ساتھ مگر یہ کہ اس کو لے کر قیامت کے دن آئے گا۔ اگر وہ اونٹ ہوگا تو اس کے لیے آواز ہوگی، یا وہ بیل ہوگا تو اس کی آواز ہوگی، یا بکری ہوگی تو اس کی آواز ہوگی۔ ثم رفع یدیہ حتی رأینا عفرۃ ابطیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھا۔ ثم قال اللہم هل بلغت، اللہم هل بلغت، اے اللہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو جن کا نام عبداللہ تھا، اور یہاں ان کی نسبت ماں کی طرف ہے، جن کو لطبیہ کہا جاتا ہے یا قطبیہ کہا جاتا ہے۔ بنو لطب یہ ایک قبیلے کا نام ہے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو لطبیہ یا قطبیہ کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے اس مال میں سے کچھ مال نکال کر مسلمانوں سے کہا کہ یہ مال تو تمہارے لیے، یعنی جو بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور یہ جو ہے مجھے ہدیہ دیا گیا، تو کچھ مال ہدیے کے نام پر اپنے لیے نکال لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایسے موقع پر ایک عام انداز میں خطاب کرنے کی ہوتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ان کو براہ راست نام لے کر تنبیہ کر دیتے تھے کیا کہہ رہے ہو، لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بے عزتی ہوتی یا سب کے سامنے رسوائی ہوتی۔ یہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے ایک عام رویہ اختیار فرمایا کہ عاملوں کو کیا ہو گیا، ہم ان کو بھیجتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اور یہ میرے لیے، کہ مجھے ہدیہ دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنے اماں اور ابا کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہدیہ دینے کون آتا ہے، ہدیہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یقیناً جب وہ گھر بیٹھے گا تو کون ہدیہ دینے آئے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ ہدیہ اس کو کسی کام کی وجہ سے، کسی مقصد کی وجہ سے دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال میرے لیے ہدیہ ہے، یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے، یہ بھی ایک طرح کا غلول ہے۔ اسی لیے غلول کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا کہ اگر اس نے وہ مال جو نکالا ہوگا، فرض کیجئے ایک اونٹ ہو، تو قیامت کے دن جیسے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ اونٹ اس کی کمر پر سوار ہوگا، یہ اونٹ پہ سوار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہ اونٹ پر سوار ہو کر اس کو چوری کر کے لے گیا، لیکن قیامت کے دن وہ اس کے اوپر سوار ہوگا اور وہ رغاء، جو اونٹ کی مخصوص آواز ہوتی ہے وہ آواز نکالتا ہوا آئے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے جو ہے فلاں چیز چوری کی تھی۔ یا اگر وہ بیل ہوگا یا گائے ہوگی تو وہ اس کے بولنے کی جو آواز ہے خوار، تو وہ اپنی مخصوص آواز نکالتے ہوئے بیل یا گائے وغیرہ آئے گی۔ اور اگر وہ بکری ہوگی یا جو بھی جانور ہوگا تیعر، تو بکری اپنی مخصوص آواز ان کی ہوتی ہے تو وہ آواز نکالتے ہوئے آئے گی۔ غرض یہ کہ اس کو سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا کہ اللہ میں نے جو حق تھا، جو پیغام تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ غرض یہ کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مال اس کو ملا ہے زکوٰۃ کے طور پر، اس میں سے کچھ مال جو اس کا متعینہ وظیفہ ہوتا ہے اس کے علاوہ لے لینا، یہ بھی غلول ہے، یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے، اور جو غلول کی سزا ہے اسی وجہ سے یہاں پر اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز
کسی حرام کا ذریعہ بنے وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے۔ یہاں پر لوگوں نے جو ان کو ہدیہ دیا وہ کسی فاسد مقصد کی وجہ سے دیا ہوگا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ میں درمیانے درجے کا مال دیا جاتا ہے، لیکن وہ عاملین کو گھٹیا درجے کا مال زکوٰۃ میں دے دیتے تھے، اور یہ کچھ نہ کہیں، کوئی اعتراض نہ کرے تو تھوڑا بہت ہدیہ کے نام پر دے دیا کرتے تھے تاکہ یہ خاموش رہیں۔ تو گویا یہ ہدیہ دیا جانا غرض فاسد کی وجہ سے تھا، اور جب گھٹیا درجے کا مال زکوٰۃ میں لیا جائے گا تو جن کا حق ہے زکوٰۃ، جن کو یہ بیت المال سے تقسیم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ان کے حق کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی، حق تلفی ہوگی جو گناہ ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ذریعہ بنتا ہے کسی امر ممنوع کا اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اگرچہ ہدیہ دینے کے اندر کوئی قباحت نہیں، لیکن یہاں پر ہدیے کا لین دین یہ ایک فاسد مقصد کی وجہ سے ہوا، اسی وجہ سے اس کو غلول اور خیانت سے تعبیر کیا گیا، اور اسی کی جو سزا ہے غلول کی وہ یہاں پر بیان کی گئی۔ باب فی غلول الصدقہ، صدقہ میں غلول کے بیان۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن مطرف عن ابي الجهم عن ابي مسعود الانصاري قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق ابا مسعود لا الفينك يوم القيامه تجيء وعلى ظهرك بعير من ابل الصدقه له رغاء قد غللته قال اذا لا انطلق قال اذا لا اقرئك۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عامل بنا کر بھیجا، سائی زکوٰۃ عامل زکوٰۃ بنا کر بھیجا، ثم قال یعنی مجھے عامل زکوٰۃ بنایا، پھر فرمایا انطلق ابا مسعود، ابو مسعود جا، لا الفینک یوم القیامت، مگر قیامت کے دن اس حال میں مت آنا، تجیئو کہ تو آئے، وعلا ظہرک بعیر من ابل الصدقہ، اور تیری کمر پر صدقے کا اونٹ ہو، لہو رغاء جو آواز نکالتا ہوا آئے، قد غللتہ جس کو تو نے چوری کیا ہو۔ قال اذا لا انطلق، ابو مسعود نے کہا پھر تو نہیں میں جانے کا، مجھے نہیں بننا سفیر۔ قال اذا لا اقرئک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتے، اگر تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہو کہ خیانت نہیں کرو گے تو جاؤ، اور اگر ذرہ برابر بھی تمہیں شبہ ہے تو پھر یہ کام مت کرو۔ مفہوم تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ قال فیما یلزم الامام، تو جنہوں نے سوچ رکھا ہوگا سفیر بنے گا، سوچ لیں تم تو حلیف کو چکر میں تھے فی النار کہ ایسا نہ ہو کہ خود فی النار ہو جاؤ، سفیر مت بننا۔ فیما یلزم الامام من امر الرعیت والاحتجاب عنہم، یہ بات امام پر اپنے رعایا کے جو حقوق لازم ہیں ان کے بیان میں اور ان سے پردہ کرنے کے بیان میں۔ حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی حدثنا یحیی بن حمزہ قال حدثني ابن ابی مریم ان القاسم بن مخیمرة اخبره ان ابا مریم الازدی اخبره قال دخلت على معاویہ، ابو مریم ازدی نے بتلایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے پاس پہنچا، فقال ما انعمنا بك ابا فلان وهي كلمة تقولها العرب، حضرت معاویہ نے کہا ما انعمنا بك ابا فلان، اے فلاں تیرا آنا باعث خیر ہو، تیرا آنا ہمارے لیے نعمت ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کو عرب بولتے ہیں۔ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ، میں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے جو میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من الله عز وجل شيئا من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله تعالى عنه دون حاجته وخلته وفقره۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امور میں سے کسی کام کا ذمہ دار بنا دے، فاحتجب
پھر وہ پردہ کر لے ان کی حاجت ضرورت اور فقر سے، تو اللہ تعالیٰ پردہ کر لیں گے اس کی حاجت ضرورت اور فقر سے۔ قال فجعل رجلا على حوائج الناس، راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورت پر لوگوں کو مقرر کر دیا، افراد کو مقرر کر دیا۔ ابو مریم ازدی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت معاویہ نے اس موقع پر یہ جملہ فرمایا، ما انعمنا بک ابا فلان، یعنی اے ابو مریم، مقصد یہ ہے کہ تیرا آنا ہمارے لیے باعث خیر ہو۔ اہل عرب جب کوئی آتا تھا اور اس کا آنے کو وہ اچھا سمجھتے تھے تو اس کے آنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے تھے۔ ما انعمنا بک، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کہ تو ہمارے پاس آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جملہ خوشی کے موقع پر ہی بولا جائے گا، مسرت کا اظہار کرنے کے لیے بولا جائے گا۔ اب حضرت ابو مریم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس ایک حدیث ہے تاکہ وہ حدیث میں تم تک پہنچا دوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنا دے، امیر بنا دے، حاکم بنا دے، اور پھر جو اس کے ماتحت ہیں وہ ان کی ضرورت سے، ان کے فقر سے پردہ کر لے، یعنی ان کے کام نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے آدمی سے پردہ فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ قیامت میں جب یہ ضرورت مند ہوگا اور محتاج ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی آنکھیں پھیر لیں گے جیسے اس نے دنیا کے اندر لوگوں سے آنکھیں پھیر لی تھی، ان کے کوئی کام نہیں آیا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو حضرت معاویہ نے اپنے زیر سلطنت اور زیر حکومت علاقے میں مختلف افراد کو متعین کر دیا کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، مجھ تک پہنچاؤ تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو۔ یہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ۔ اس سے پہلے بھی روایت گزری کہ جس میں واقعہ معلوم ہوا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی سرحد پر اپنی فوج لے جا کر ڈالنی تھی، اور معاہدے کا وقت ختم ہونے کے بعد ان کے ملک میں حملہ کر دیا، بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ عمر ابن عباسہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، وفاء اللہ غضب، وفاء اللہ غضب۔ اور جب یہ قریب آئے تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، ہم نے تو کوئی غدر نہیں کیا، ہم نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا، معاہدے کا وقت پورا ہونے کے بعد ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلائی تھی کہ آپ سے فرمایا اگر تمہارا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو جب تک معاہدہ ختم نہ ہو جائے، یا یہ کہ کوئی نیا معاملہ نہ ہو جائے، یا ان کو بھی بتلانا تو کہ ہم معاہدہ ختم کر رہے ہیں، تو اس وقت تک بدعہدی نہ کرو۔ تو فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے علاقے فتح کیے تھے وہاں سے اپنی فوج کو واپس جانے کا حکم دے دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ چکا تھا۔ یہاں پر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آیا تو لوگوں کو مقرر کر دیا کہ تم اس کام کی ذمہ داری تمہاری ہے کہ لوگوں کی حاجتوں کو مجھ تک پہنچاؤ، تاکہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے تو اس کو حاجت ہو اور اس کے کام نہ آ سکوں۔ تو غرض یہ کہ امام کی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر امام اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے اس کا کیا انجام ہے، اس روایت نے تو اسی کو بیان کیا، اور یہی ترجمہ الباب بھی ہے۔ حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اوتيكم من شيء وما امنعكموه ان انا الا خازن اضع حيث امرت۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اوتیکم من شیء، میں تمہیں نہ کچھ دیتا ہوں، وما امنعکموہ، اور نہ منع کرتا ہوں، مگر یہ کہ میں ایک خازن ہوں، اضع حیث امرت، جیسا مجھے حکم ملتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں جو کچھ دیتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے دیتا ہوں،
اور اگر کسی چیز سے منع کرتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے منع کرتا ہوں۔ تو اگر یہ کہ اس سے بھی ترجمہ باب ثابت ہو جاتا ہے کہ امام کی ذمہ داری ہے وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، تو یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی روایت سے مفہوم نکلتا ہے۔ حدثنا نفیل حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن اوس بن حدثاني قال ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال ما انا باحق بهذا الفيء منكم ولا ما احد منا باحق به من احد۔ مالک ابن اوس ابن حدثان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر نے فے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم میں سے میں فے کا زیادہ مستحق نہیں ہوں اور ہم میں سے کوئی بھی فے کا زیادہ مستحق نہیں ہے، الا ان علی مناصبنا من کتاب اللہ عز وجل وقسم رسولہ، مگر یہ کہ ہم کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے اعتبار سے حسب مراتب ہیں۔ فالرجل وقدمہ، بس آدمی اور اس کی قدامت، والرجل وبلاؤہ، آدمی اور اس کی بلائیں اور مشقتیں، والرجل وعیالہ، آدمی اور اس کے عیال، والرجل وحاجتہ، آدمی اور اس کی حاجت اور ضرورت۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز فے کا ذکر کیا۔ مال فے آپ کو معلوم ہے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر قتال کے کفار سے حاصل، اگر جنگ کے بعد حاصل ہو تو اس کو غنیمت کہا جاتا ہے، اور بغیر قتال کے حاصل ہو تو اس کو فے کہا جاتا ہے۔ فے کا اطلاق غنیمت پر بھی ہوتا ہے، اور وہ مال جو بغیر قتال کے حاصل ہو اس کو بھی فے کہا جاتا ہے، جیسے بنو نذیر اور فتح، ان کی زمین مسلمانوں کو، کفار کو، مشرکین کو جلا وطن کرنے سے حاصل ہوئی تو وہ بھی فے ہے، یا جس شہر کے اوپر فتح حاصل ہو وہاں جو خزانے ملتے ہیں تو وہ بھی فے کے اندر داخل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فے کا نہ تو میں زیادہ مستحق ہوں اور ہم میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مال فے کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے اور جیسی ضرورت ہو اس کے اعتبار سے ضرورت مندوں کو دے دیا جائے۔ امام شافعی کے علاوہ ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ اور جمہور کی رائے بھی یہی کہ مال فے کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے اور جیسی ضرورت ہو ویسے اس کو تقسیم کیا جائے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ مال فے میں بھی غنیمت کی طرح پہلے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کے اندر بیان کیا، اسی طریقے سے اس 5ویں حصے کے بھی پھر 5 حصے ہوں گے، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو 4 حصے مال فے کے بچیں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ جیسے مال غنیمت میں 5 حصے کیے جاتے ہیں اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی مال فے میں بھی کیا جائے۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ بیت المال میں 2 طرح کا مال ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ اور صدقات کا ہوتا ہے، وہ مال تو جو بھی مستحقین ہیں مجاہدین کے علاوہ عام مسلمانوں میں ان کو تقسیم ہوتا ہے، اور دوسرا وہ مال ہوتا ہے جو لڑائی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، چاہے اس کو آپ فے کہیں یا غنیمت کہیں، تو اس میں 5واں حصہ تو ابتدا میں نکال لیا جاتا ہے اور جو 4 حصے ہیں وہ بیت المال میں جمع ہوتے ہیں اور پھر بعد میں وہ تقسیم ہوتے ہیں مجاہدین کے درمیان۔ تو اسی طریقے سے مال فے بھی تقسیم ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ مال فے کا نہ میں مستحق ہوں اور نہ تم مستحق ہو، بلکہ یہ مال جمع کر دیا جائے بیت المال۔ اب جب یہ مال بیت المال میں جمع ہو گیا اور ہم میں سے ہر ایک کا گویا اس کے اوپر مشترکہ حق ہے، اور جب مشترکہ حق ہے تو سب کو ملنا چاہیے، آگے بیان کیا، لیکن ہم
مراتب کی رعایت کرتے ہوئے جو اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا یا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ثابت ہوا اس کی رعایت کرتے ہیں. اگرچہ یہ سب کا حق ہے لیکن فرق مراتب کی رعایت کرتے ہوئے دیا جاتا ہے. اور وہ فرق مراتب کیا ہے؟ جیسے والرجل وقدمہ، یعنی ایک آدمی وہ ہے جو قدیم الاسلام ہے اور ایک وہ ہے جو جدید الاسلام ہے. تو جو زیادہ پرانا ہوگا ظاہر سی بات ہے اسلام کے لیے اس کی قربانیاں بھی اتنی زیادہ ہوگی اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی جو مشقتیں اور پریشانیاں ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گی، تو اس کو ترجیح دی جائے گی بمقابلے جدید الاسلام. اگر کھانے محدود ہوں، فرض کیجیے کہ دورے میں 100 آدمی کو کھانا ملنا ہے یا یہ ہے کہ 100 آدمی کے لیے لحاف آئے، تو جو قدیم ہوں گے ان کو جو جتنا قدیم ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی، جو جتنا قدیم ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی. تو اسی طریقے سے مال فے کی تقسیم میں بھی اس کا خیال رکھا جائے. ایک آدمی کو جدید میرے خیال سے مایوس ہو گئے، ملے گی انشاءاللہ سب کو. تمہاری آمد کا جو مقصد ہے وہ تو انشاءاللہ پورا ہوتا ہی رہے گا نا. بھائی تمہارا مقصد کیا ہے؟ نان، روٹی، لحاف، کمبل، یہ بنیادی مقاصد میں سے. اسی طریقے سے والرجل وبلاؤہ، ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے زیادہ اس کو زیادہ مشقت نہیں، پریشانی نہیں ہے تو تھوڑی بہت ہے، اور ایک آدمی کو واقعی بہت زیادہ پریشان ہے. تو اگرچہ مال فے میں سب کا حق ہے لیکن جو بہت زیادہ پریشان ہے وہ مقدم. مال فرض کرو تھوڑا ہے، سب کو اگر تھوڑا تھوڑا پڑے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک آدمی واقعی بہت زیادہ ضرورت مند ہے، فرض کرو کہ وہ حالت مخمصہ میں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ آدمی جس کے لیے خنزیر کا کھانا جائز ہو گیا یا وہ آدمی جس کے لیے غیر کے مال کا استعمال کرنا بغیر اجازت جائز ہو گیا تو اس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے. اسی طریقے سے والرجل وعیالہ، کچھ وہ ہیں جو کنوارے ہیں یا کچھ وہ ہیں جو ابھی صاحب اولاد نہیں ہوئے یا یہ ہے کہ ہے تو ایک دو ہے، اور کچھ وہ ہیں کثیر العیال ہے. تو جتنا بڑا کثیر العیال ہوگا اتنا بڑا ضرورت مند، تو دینے میں اس کی بھی رعایت کی جائے گی. قلیل العیال کو نہیں ملے گا، انہیں مقدم نہیں ہوگا، تو بچے گا کثیر العیال کو دینے کے بعد تب ملے گا. والرجل وحاجتہ، اس کا مفہوم بھی ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی حاجتیں زیادہ ہیں اور ایک آدمی وہ ہے جس کی حاجتیں کم ہیں. اور حاجتوں کا بڑھنا یہ عیال کی کثرت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، مگر یہ کہ دینے کے اندر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے اعتبار سے ہم مراتب کی تو رعایت کریں گے. اگرچہ حق سب کا ہے تو تقسیم کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. باب فی قسم الفی، مال فی کے تقسیم کے بیان میں. حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء اخبرني ابي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم ان عبد الله بن عمر دخل على معاويه فقال حاجتك يا ابا عبد الرحمن، فقال عطاء المحررين فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما جاءه شيء بدا بالمحررين. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضرت زید بن اسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر حضرت معاویہ کے پاس پہنچے. حضرت معاویہ نے فرمایا اے ابو عبد الرحمن کیا ضرورت ہے، کیا مقصد ہے؟ فقال، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کہ محررین کو دو، محررین کو عطا کرو. فإنی رأیت، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس جو آتا تھا تو سب سے پہلے آپ محررین کو دیتے تھے. محررین کے مصداق میں 3 قول ہیں. ایک قول ہے آزاد کردہ غلام، یعنی جب مال فے آئے تو سب سے پہلے آزاد کردہ غلاموں کو دو. وجہ اس کی یہ ہے کہ آزاد کردہ جو غلام ہے آزاد ہونے سے پہلے وہ اپنے آقا کے ساتھ تھے، ان کی ضرورت پوری آقا کرتا تھا تو بیت المال سے ان کو کچھ نہیں ملتا تھا. اور اب جب آزاد کیا تو ظاہر سی بات ہے ابھی حاکم کے فہرست میں ان کا نام درج نہیں ہوا، یا آزاد ہونے کے بعد
اب ظاہر سی بات ہے ضروری تو نہیں کہ فوراً جو ہے وہ کوئی معاش کا ان کے لیے انتظام ہو جائے، فوراً کہیں ملازمت مل جائے، فوراً کوئی کاروبار شروع کر دے، تو ظاہر سی بات ہے معاش کا انتظام ہونے میں وقت لگے گا، تو اب وہ کہاں سے کھائیں گے اور کمائیں گے؟ تو اس لیے اس مال فہ میں سے ان کو بھی دیا جائے۔ تو اولین مصداق پہلا جو احتمال ہے وہ محررین سے مراد ہے معتقین، آزاد کردہ غلام۔ دوسرا قول بیان کیا کہ محررین سے مراد ہے مکاتبین، یعنی مکاتب غلام، تاکہ مال فہ میں سے ان کو دے اور وہ جلد سے جلد قبل کتابت ادا کر کے چھٹکارا پا لے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے آپ، یعنی وہ عبادت گزار بندے جو گوشہ نشین ہو جائے، نہ کھانے کی فرصت نہ کمانے کی فرصت، بس اللہ ہی اللہ، جیسا آپ لوگ۔ تو اب جب کھانا نہیں کمانا نہیں تو محررین میں وہ بھی داخل ہے۔ تو غلط یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت معاویہ کے پاس آئے اور آنے کا جب مقصد انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے تو بتلایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جو مال ہے تمہارے پاس آیا ہے وہ سب سے پہلے محررین کو دو، یعنی آزاد کردہ غلاموں کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب آپ کے پاس کوئی مال اس طرح کا آتا تھا تو آپ سب سے پہلے محررین کو عطا فرمایا کرتے۔ تو غلط یہ کہ مال فہ کی تقسیم کس طرح ہوگی، اس کو سب سے پہلے دیا جائے گا، اس روایت سے یہ معلوم ہوا۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الراغی اخبرنا عیسیٰ حدثنا ابن ابی ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دینار عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتي بصبية فيها خرض فقسمها للحرة والأمة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا لایا گیا جس میں موتی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد اور باندی کو تقسیم کیا۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا کان ابی رضی اللہ عنہ یقسم للحر والعبد، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد آزاد اور غلام میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موتیوں بھرا تھیلا لایا گیا، اور ظاہر سی بات ہے نگ جو ہوتے ہیں یا موتی جو ہوتے ہیں وہ عورت کے استعمال کی چیز ہے، تو عورتوں میں تقسیم کیا، لیکن عورتوں میں جو آزاد تھی ان کو بھی دیا اور جو باندیاں تھی ان کو بھی دیا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد کا بھی معمول یہ تھا جب کوئی چیز آتی تھی تو اس کو آزاد اور غلام دونوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ پہلی روایت میں جو کہ خرچ کا تذکرہ ہے، موتیوں کا تذکرہ ہے، یہ عورتوں کے استعمال کی چیز ہے، اسی لیے للحرۃ والامۃ عورتوں کے ساتھ خاص کیا، اور آگے مطلقاً بیان کیا کہ جو بھی کوئی اور چیز آتی تھی تو اس کو میرے والد جو ہے وہ آزاد اور غلام میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا ابن المصفى قال حدثنا ابو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الأهل عزين وأعطى العزب حزا۔ عوف بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال فیء آتا تو اسی دن اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ فأعطى الأهل شادی شدہ کو 2 حصے، وأعطى العزب اور کمارے کو 1 حصہ۔ زاد ابن المصفى فدعینا، ابن مصفى نے ان الفاظ کا اضافہ کیا۔ یہاں پر ابو داؤد کے دیکھیں 2 استاد ہیں، ایک ہے سعید ابن منصور اور دوسرے ہیں ابن المصفى جس کو آج تعبیر سے بیان کیا۔ تو ابن المصفى کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ فدعینا، اور ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا۔ وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ، اور مجھے حضرت عمار سے پہلے بلایا جاتا۔ فدعیت، چنانچہ مجھے بلایا گیا۔ فأعطانی حظین، مجھے 2 حصے دیے گئے۔ وَكَانَ لِي أَهْلٌ، کیونکہ میرے لیے اہلیہ تھی، گھر والے تھے۔ ثم دعی عمار بن یاسر، پھر عمار بن یاسر کو بلایا گیا اور ان کو 1 حصہ دیا گیا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مال فیء آتا تھا تو اس کو فوراً تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور جو شادی شدہ ہوتا چونکہ اس کا خرچہ زیادہ ہوتا تو اس کو 2 حصے دے دیتے،
اور جو غیر شادی شدہ ہوتا تھا تو اس کو ایک حصہ دیتے تھے. تو اوپر تو روایت آئی تھی کہ حاجت اور ضرورت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگرچہ ہم میں سے کوئی اس کا مستحق نہیں، یعنی سب کا یہ حق ہے، لیکن تقسیم جو ہوتی ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے ہوتی ہے. کسی کو کم، کسی کو زیادہ، یا کسی کو ضرورت نہیں اس کو نہیں بھی دینا. ایک آدمی کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو دینے نہیں دیا جاتا تھا. تو ایسا نہیں کہ ضرورت نہ ہو پھر بھی دے دی جائے، اس روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے. تو قد یہ کہ جو شادی شدہ ہے اس کو 2 حصے اور جو غیر شادی شدہ اس کو 1 حصہ. ابن المصفہ نے اضافہ کیا کہ عوف ابن مالک نے کہا کہ ہمیں بلایا جاتا، چنانچہ مجھے بلایا گیا اور عمار ابن یاسر کو بلایا گیا، لیکن مجھے عمار ابن یاسر سے پہلے بلایا گیا اور مجھے 2 حصے دیے گئے اور وجہ بھی بتلا دی وکان علی اہل. اور عمار ابن یاسر کو 1 حصہ دیا گیا کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھے اس وقت، لہٰذا ان کو 1 حصہ دیا گیا. اور یہ کہ اس سے ترجمہ الباب ثابت ہو جاتا ہے کہ مال فے کو تقسیم کیا جائے گا، اور تقسیم کس اعتبار سے ہو تو اس کا نمونہ بھی ان روایات سے معلوم ہے.